الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون صدق الله النبی العظیم الکریم. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں ایسے وقت میں نبی بنا کر کے بھیجا کہ پورے علاقہ عرب میں اور دنیا میں جہالت، درندگی، بے حیائی، لوٹ کھسوٹ، قتل و غارت گری عام تھی. گویا انسانوں سے انسانیت ختم ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تاکہ یہ انسان پھر سے انسان بن جائے، ان میں اچھے اخلاق پیدا ہو جائے اور برے اخلاق ان کے دور ہو جائے. مکہ مکرمہ میں 40 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو آپ پر وحی اتری، قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا اور 13 سال تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے. سارے قبائل کو، بلکہ ہر ایک فرد کو آپ اس کی دعوت دیتے رہے کہ ایک اللہ کی عبادت پر آ جاؤ، بت پرستی، شرک اور کفر چھوڑ دو. کچھ لوگ ایمان لائے لیکن سارے لوگ آپ کے دشمن بن گئے، اکثر لوگ آپ کے دشمنی پر اتر آئے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہ حضرات جو ایمان لائے تھے ہجرت پر مجبور ہونا پڑا. بعض صحابہ اکرام تو کفار مکہ کی تکلیفوں سے تنگ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی طرف چلے گئے. حبشہ کا بادشاہ نجاشی وہ عیسائی تھا.
عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا. ان 9 مسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اس نے بڑا اکرام کیا. یہاں تک کہ پھر بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور یہ بھی کہا کہ اگر یہ حکومت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں مکہ مکرمہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ کے جوتے اٹھاتا، آپ کی خدمت کرتا. جب ان کا انتقال ہو گیا، نجاشی تو لقب ہے وہاں کے بادشاہ کا، ان کا نام تھا اصحمہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ زمین کے پردے ہٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا جنازہ حاضر ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ نجاشی اصحمہ کی جنازے کی نماز غائبانہ طور پر پڑھی. لوگوں کو نظر نہیں آیا لیکن حضور کے سامنے وہ جنازہ حاضر ہو گیا تھا. اسی وجہ سے بعض علماء اس زمانے میں بھی غائبانہ صلاۃ جنازہ کے قائل ہیں. بہرحال اس کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو جائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کا سارا سامان تیار کیا، 2 اونٹنیاں تیار کی اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے. جب مدینہ منورہ میں آپ کا قیام ہو گیا تو اس کے بعد بھی کفار مکہ تو آپ کے ساتھ بڑی عداوت اور دشمنی تھی. چنانچہ موقع بہ موقع آپس میں جنگ اور لڑائیوں کا موقع شروع ہوا. سب سے بڑی جنگ جو اسلام کی فتح کہلاتی ہے وہ جنگ بدر ہے. ہجرت کے دوسرے ہی سال یہ جنگ پیش آئی تھی جس میں مسلمان 313 تھے فقط اور ان کے پاس جنگ کے سامان اور اسباب بھی بہت ہی کم تھے. اس کے بالمقابل کفار مکہ 1000 تھے، وہ یا 3 گنا زیادہ مسلمانوں سے، اور ان کے پاس ہتھیار، سواریاں، نیزے، جو بھی لڑائی کے اسباب اور سامان ہو سکتے ہیں وہ مکمل طور پر موجود تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. کفار مکہ کے بڑے بڑے 70 سردار اس جنگ کے اندر قتل کر دیے گئے. اور بدر جو آج بھی ایک جگہ ہے وہاں، اور وہاں ایک کنواں ہے قلیب نامی، ان سارے مقتول لوگوں کو اس کنویں کے اندر ڈال دیا گیا. ابو جہل جو آپ کا بڑا دشمن تھا وہ بھی اسی جنگ میں قتل ہوا. اور 70 بڑے بڑے سرداروں کو قید کر لیا گیا، غلام بن گئے وہ. پھر بعد میں فدیہ لے کر کے انہیں ان کی جو قیمت ہو سکتی تھی ان کے رشتہ داروں نے ادا کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا. خود آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی ان قیدیوں میں تھے، ان کا فدیہ آپ نے اپنی طرف سے ادا کر کے آزاد کر دیا. بہرحال یہ پورے واقعات مجھے نہیں بتلانے ہیں. اس کے بعد سن ہجری 3 میں یعنی ہجرت کے تیسرے سال اور ایک جنگ ہوئی. یہ جنگ مدینہ منورہ ہی میں ہوئی، احد پہاڑ کے پاس. اس کا نام ہے جنگ احد. سن ہجری 3 میں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سارے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر کے احد کے پاس پہنچے. کفار مکہ کا بھی بڑا لشکر تھا، لیکن ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی تھی. 50 صحابہ کو ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جس کو جبل رمات کہتے ہیں. رمات کہتے ہیں تیر انداز لوگ. اس پہاڑ کا نام ہی ہو گیا جبل رمات، تیر اندازوں کا پہاڑ. اس پہاڑ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 صحابہ کو
چھپا کر کے رکھا تھا اور حکم دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جاوے میری اجازت کے بغیر یہاں سے ہٹنا مت۔ اب ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، سارے کفار پیٹ پھیر کر کے بھاگنے لگے، تو وہ جو 50 تیر انداز تھے ان میں سے بعض نے کہا کہ بھئی اب مسلمانوں کو فتح ہو گئی، یہ سب سامان چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں کفار مکہ، تو ہمیں بھی اس سامان کو جمع کرنا چاہیے، غنیمت کا مال اللہ نے اس امت کے لیے حلال قرار دیا۔ بعض نے کہا جو ان کے امیر تھے کہ نہیں، دیکھو حضور نے منع فرمایا یہاں سے ہٹو مت، لیکن بعض نے کہا کہ بھئی حضور کا منشا یہی تھا کہ جب تک فتح نہ ہو وہاں تک ہٹنا مت، جب فتح ہو گئی تو یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال بعض رک گئے، بعض حضرات وہاں سے ہٹ گئے۔ بس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بات کی خلاف ورزی ہونے کی وجہ سے پھر جنگ کا تختہ پلٹ گیا۔ جب وہ 50 حضرات میں سے بعض وہاں سے ہٹ گئے تو کفار کے ایک لشکر نے پیچھے سے حملہ کیا، اور اس جنگ میں پھر مسلمانوں کے 70 حضرات صحابہ شہید ہوئے۔ اسی جنگ میں سید الشہداء، سارے شہیدوں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ 70 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ ابھی بھی وہ احد کے پاس ایک بڑا میدان ہے جس کے اندر سارے شہداء کی قبریں ہیں، خصوصاً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باہر سے دیکھتے ہیں تو نظر آتی ہے۔ یہ مکہ کے اندر ایک خاتون تھی ہندا، غزوہ بدر کے موقع پر اس کے بڑے قریبی رشتہ داروں میں بڑے بڑے لوگ قتل کیے گئے تھے، جیسا کہ ابھی میں نے بتلایا، اس کے خاندان کے بڑے بڑے لوگ سب قتل کر دیے گئے، تو اس کے دل میں انتقام کا جذبہ، غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ کہتی رہتی تھی کہ میں ان مسلمانوں سے انتقام لے کر کے رہوں، دل میں ٹھان لیا تھا۔ اس کا ایک غلام تھا جس کا نام ہے وحشی، تو ایک خنجر زہر کے اندر بجھا کر کے اس نے تیار کر رکھا تھا اور اس کو دے دیا تھا کہ جب کبھی آئندہ موقع ملے تو اس کے ذریعے سے تو مسلمانوں کا انتقام لینا، خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو۔ اب یہ غزوہ احد جب پیش آیا، اس سے پہلے تو 70 کفار مکہ قتل ہوئے تھے، اور غزوہ احد اب پیش آیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے لشکر میں مجمع میں گھستے چلے جا رہے ہیں اور ایسا مقابلہ فرما رہے ہیں کہ کوئی آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا، جو بھی سامنے آتا اس کا صفایا کر دیتے۔ اس کے بعد پیچھے لوٹ رہے تھے، پیچھے جب لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک غلام چھپا ہوا ہے ایک پتھر کی آڑ میں، وہی وحشی۔ یہ لوگ بڑے بہادر تھے، انہوں نے سوچا یہ غلام، اس کو کیا ہم مارے، ہماری طرح کوئی بہادر ہو وہ مقابلے میں آئے تو اس سے ہم مقابلہ کریں، معمولی سے غلام کو مار کر کیا کریں گے۔ ان کو اپنی شجاعت اور بہادری پر عار اور شرم آ گئی، اس لیے اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئے کہ غلام ہے، اس کو کون چھیڑے گی۔ لیکن وہ غلام تو منتظر ہی تھا۔ جیسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو ان کی سواری کو ٹھوکر لگی، گھوڑے کو، اور وہ گھوڑا بھی پھسل گیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ جیسے ہی گرے تو اس نے موقع پا کر کے آپ پر حملہ کیا اور آپ کے پیٹ میں وہ خنجر گھونپ دیا، اور اتنا خطرناک وار کیا کہ پیٹ سے لے کر کے استنجا کی جگہ تک اس نے پیٹ کو چیر دیا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے ہندا کے کہنے کے مطابق حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ اور جگر نکال کر کے اسی طرح آپ کی ناک، کان، ہونٹ سب ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر کے مسلح یعنی بدصورت بنا دیا، ایک ایک عضو کاٹ دیا اور اس ہندا کے پاس لے گیا۔
ہندا نے جب دیکھا تو خوشی سے ناچنے لگی، کودنے لگی۔ وہ جو جگر اور دل تھا آپ کا، اس کو تو اس نے اپنے دانتوں سے کچا چبایا انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے، اور جو ناک کان وغیرہ کاٹے تھے اس کا ہار بنایا، اور ہار بنا کر کے اس کو گلے میں رکھا۔ ناچتی جاتی تھی اور کودتی جاتی تھی اور کہتی تھی کہ آج میں نے اپنے رشتہ داروں کا بدلہ لے لیا۔ اس طرح وحشتناک طریقے سے اس وحشی نے حملہ کیا اور آپ کے ساتھ بڑی بے حرمتی کی، چنانچہ آپ پہچانے بھی نہیں جا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، انہوں نے کسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو پہچانا اور کہا یہ تو میرے بھائی ہے حمزہ۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بڑا اثر تھا، غم تھا۔ آپ نے سارے، ایک روایت کے مطابق ہے کہ سارے شہدائے احد پر آپ نے نماز پڑھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نماز نہیں پڑھی، اس وقت بعد میں پڑھی ہوگی، لیکن ایک روایت میں بھی ہے کہ 70 میں سے 9 کو لایا جاتا تھا اور ایک مرتبہ نماز پڑھتے اور 10ویں حضرت حمزہ ہوتے، گویا ہر مرتبہ حضرت حمزہ پر نماز پڑھی گئی، 9 پر ایک دفعہ، اور حضرت حمزہ پر ہر مرتبہ پڑھی گئی۔ اتنا اعزاز حضور نے دیا۔ کفن بھی نہیں تھا آپ کے پاس اس وقت، ایک چادر تھی فقط، سر کو چھپاتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے، پیر کو چھپاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ ایک ہی چادر میں لپیٹا گیا اور پیر کے اوپر گھاس ڈال کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو پھر وہاں دفن کیا گیا۔ عرض کرنے کا منشا کہ یہ وحشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا دردناک قتل کیا اور آپ شہید ہو گئے، سید الشہداء کہلائے۔ اس کے بعد اور بھی جنگیں ہوتی رہی، غزوہ خندق ہوا اور بھی کئی جنگیں ہوئی۔ سن ہجری 8 کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کو 8 سال گزر گئے، اس دوران یہ مختلف لڑائیاں ہوتی رہی، مگر یہ جنگ احد ہے جس کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ شکست وہ بھی بظاہر شکست ہے، ورنہ بدر کے مقابلے میں تو کم ہی ہیں کہ ان کے 70 قتل ہوئے تھے اور 70 قید ہوئے تھے، یہاں تو مسلمان کا کوئی قید بھی نہیں ہوا، شہید ہو گئے۔ باقی تمام مواقع پر اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ اب سال گزرتے گئے، سن ہجری 8 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کو لے کر کے مکہ مکرمہ پر گئے اور اللہ نے پھر آپ کو فتح نصیب فرمائی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ صلح حدیبیہ کے اندر اتری تھی کہ ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی، دینی ابھی مطلب آئندہ ہونے والی ہے۔ سن ہجری 8 میں آپ مکہ میں اس طرح داخل ہوئے کہ مکہ مکرمہ پر پھر سے اللہ نے آپ کو قبضہ اور حکومت عطا کر دی اور اسلام کا جھنڈا وہاں پر پھر سے لہرایا گیا۔ کعبۃ اللہ میں جو بت سے ان سب کو نکالا گیا، اس کو دھویا گیا اور اذان دی گئی، اور پھر وہاں اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کے کلمے کی سربلندی اور اللہ کی حکومت وہاں پر قائم۔ سن ہجری 8 میں اس سے پہلے بہت سارے عرب کے لوگ یہ انتظار کرتے تھے کہ بھئی یہ مکہ کے لوگ تو ان کے رشتہ دار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب آپس میں ان کی لڑائی چل رہی ہے، ہمیں انتظار کرنا چاہیے، اگر یہ حقیقت میں نبی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح اور غلبہ عطا فرمائے گا۔ وہ منتظر تھے دوسرے عرب کے علاقے کے لوگ۔ چنانچہ سن ہجری 8 میں جب اللہ نے مکہ مکرمہ کو فتح کرا دیا تو پھر پورے علاقے عرب سے قبیلے کے قبیلے، فوج در فوج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہونے کے لیے حاضر ہونے لگے۔ حج بھی فرض ہو گیا تھا۔ اب سن ہجری 9 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے لوگ آئے اسلام لانے کے لیے کہ آپ حج کے لیے ان کی مشغولیت کی وجہ سے جا نہیں سکے، بلکہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس سال حج کا امیر بنا کر کے روانہ فرمایا۔ اس سن ہجری 8 میں جہاں بڑے بڑے قبیلے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، بلکہ 1,00,000 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، انہی میں یہ وحشی کا قبیلہ بھی اسلام لا چکا تھا۔
ان کے گاؤں کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے. وحشی نے بھی سوچا کہ مجھے مسلمان ہونا ہے، لیکن اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا. خط میں یہ تذکرہ کیا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، لیکن ابھی ابھی آپ پر ایک آیت اتری، اس آیت کی وجہ سے وہ آیت مجھے ایمان لانے سے روک رہی ہے. اس آیت پر میں نے غور کیا تو وہ آیت مجھے روک رہی ہے ایمان لانے سے. وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ فرقان میں جو عباد الرحمن والا رکوع ہے، وہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَزْنُونَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. یہ آیت رحمان کے بندے وہ ہے لا يدعون مع اللہ الہ آخر، اپنے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں بناتے، یعنی شرک نہیں کرتے. رحمان کے بندے وہ ہے جو ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے. رحمان کے بندے وہ ہے جو زناکاری اور بدکاری میں مبتلا نہیں ہوتے. تو یہ ہے رحمان کے بندے جو شرک نہیں کرتے ہیں، قتل نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے. پھر آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو شخص ان گناہوں کا ارتکاب کرے، شرک، قتل اور بدکاری، یلقى أثاما، وہ ہلاکت میں پڑنے والا ہے. یا تو آسام کے معنی ہلاکت ہے، یا آسام جہنم کی ایک خطرناک وادی کا نام ہے، وہاں وہ جائے گا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَلْقَى أَثَامًا يَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ ذلیل و خوار ہو کر کے رہے گا. خط لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن اس آیت کے اندر تو ہے کہ جو شخص شرک کرے، قتل کرے، بدکاری کرے، وہ ہلاکت میں پڑ گیا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے. مجھ سے تینوں گناہ ہوئے، آج تک کی زندگی میں نے شرک میں گزاری، میں نے بڑے بڑے قتل کیے، آپ کے چچا جیسے عظیم شخصیت کا قتل میرے ہاتھوں سے ہو گیا، اور دوسرے گناہ اور برائیوں کے کام اور بدکاریوں میں میں مبتلا رہا. تو میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ اتنے سارے گناہ کرنے کے بعد اگر اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے اور جہنم سے بچا لے تو میں ایمان لانے تیار ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو امت پر بہت زیادہ شفیق، آپ کی تمنا تو یہ رہتی تھی کہ ہر انسان ایمان لے آئے، جہنم سے بچ کر جنت کا راستہ اختیار کر لے. آپ اسی سوچ اور فکر میں تھے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان کر دے. یہ تو اللہ کے یہاں کا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی جو اس کے بعد ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. یہ آیت اتری کہ پہلے تو بتلایا کہ شرک، قتل، بدکاری یہ ہلاکت میں ڈالنے والے گناہ ہیں اور ایسے گناہ کرنے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، مگر آگے استثناء کر دیا ہاں جو آدمی ایمان لے آیا اور توبہ کر لیا، یعنی شرک سے، سارے گناہوں سے توبہ کہ اب نہیں کروں گا شرک اور کوئی گناہ، ایمان لے آیا
یہ ایمان لانا تو یہ تو شرک سے توبہ ہوئی، اور توبہ کرنا دوسرے گناہوں سے ہو گئی، اور بعد میں قید ہے وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور بعد میں نیک اعمال کرتا رہے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ کرے گا، یعنی اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی۔ اگر تیری خواہش ہے ایمان لانے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت لکھ کر کے بھیج دی کہ اللہ نے یہ فضل فرمایا، ایمان لے آؤ، توبہ کر لو اور نیک اعمال شروع کر دو، تو یہ سارے گناہ جو تم نے کیے ہیں سب ہماری طرف سے معاف ہو جائیں گے، اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ پھر وحشی نے خط لکھا، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو آیت اتری ہے بعد میں آپ پر، اس میں تو ایک قید ہے، جو شخص ایمان لائے، چلو میں ایمان لانے تیار ہوں، توبہ کر لے، توبہ بھی کر لیتا ہوں، اور عمل صالح شروع کر دے۔ اگر میں ایمان لایا اور توبہ کر لیا اور اس کے بعد میری موت آ گئی اور کوئی عمل صالح مجھ سے نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے میں ایمان لایا، توبہ کیا اور مر گیا، نماز نہیں پڑھ سکا، روزہ نہیں رکھ سکا، نیک کام نہیں کر سکا، پھر تو پکڑ ہوگی میری، پھر ڈر لگ رہا ہے۔ پھر خط لکھ کر کے بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوچ و فکر میں ہو گئے کہ اب اللہ تعالیٰ ہی کچھ آسان فرما دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن میں ایک اور آیت اتاری، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف فرمائے گا اس شخص کو جو شرک کرے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرے، اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، اس کی تو مغفرت کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ ایسا آدمی تو کیا باغی ہے، مشرک حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ کا باغی، جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، ہماری روزی روٹی ساری ضروریات اس کے خزانے سے ہمیں ملتی ہے، پھر بھی انسان اس کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرے تو اس سے بڑھ کر باغی کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس کی سزا اللہ نے رکھی کہ اس کی معافی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ابھی شرک کی تو معافی نہیں، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا۔ ایمان لے آؤ، توبہ کر لو، اب اگر کسی کے ذمے گناہ بھی رہے یا عمل صالح اس نے نہیں کیا، اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ یہ آیت لکھ کر حضور نے بھیج دی کہ لو اب تو اور آسانی ہو گئی، شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن جس کے چاہے گا اللہ معاف کرے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا، جس کی چاہے گا عمل صالح نہ ہونے پر پکڑ کرے گا۔ تو وحشی نے پھر لکھا کہ ابھی بھی ایک کھٹک تو باقی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا، اور مجھے نہیں چاہا تو کیا کروں پھر؟ سب کو معاف کر دے اور میری مغفرت نہ چاہے۔ پھر خط لکھ کر کے بھیجا، حضور پھر فکر میں پڑ گئے، اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ غفور رحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا ہے، کائیں کا ظلم؟ کفر کیا، شرک کیا، قتل کیا، زنا کیا، بڑے بڑے جرائم کر لیے، ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی ذاتوں پر گناہ کر کر کے ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک دفعہ توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، توبہ کر لو، جميعا کہتے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب خط پہنچا حضور کا، خوش ہو گئے یہ وحشی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنا ہاتھ بڑھایا، یا رسول اللہ اب میں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، سارے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اب تک تو کافر تھے، حضرت حمزہ کے قاتل تھے، لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھا، توبہ کر لیا، اللہ نے سارے گناہوں کو ان کے معاف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
وحشی تم وہی تو ہو جنہوں نے میرے چچا کو قتل کیا؟ ہاں یا رسول اللہ، انکار نہیں کیا، آپ تک جو بات پہنچی ہے بالکل صحیح ہے، میں نے ہی آپ کے چچا کا بہت بری طرح قتل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی تم ایک کام کر سکتے ہو کہ تم یہاں سے دور کہیں چلے جاؤ، میری نظروں کے سامنے نہ رہو، اس لیے کہ جب تم میری نظروں کے سامنے آئیں گے چچا کی یاد تازہ ہوگی اور میرا دل دکھے گا، تو میری ذات سے جو فیض پہنچتا ہے، جو ہدایت پہنچتی ہے، وہ دل میں رنگ اور غم تازہ ہونے سے ہدایت اور فیض تم کو نہیں پہنچے گا، تم محروم رہو گے۔ وہ حضرات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر مر مٹنے والے تھے، انہوں نے کوئی منت سماجت نہیں کی، عرض کیا رسول اللہ جیسا آپ کا حکم ہے میں اس پر عمل کروں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پھر کبھی دوبارہ حضور کی زیارت ان کو نصیب نہیں ہوئی، حضور کے حکم سے ملک شام چلے گئے، دور چلے گئے، اور پھر بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ ملک شام، سوریہ جس کو کہتے ہیں سیریا، وہاں پر وہ رہنے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ ان کو زیارت نہیں ہوئی۔ اندازہ لگائے کہ حضور کے حکم کی کیسی اتباع، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی یا رسول اللہ آپ مجھے معاف کر دو، معاف تو ہو ہی گئے، لیکن حضور کے ارشاد پر اتنا عمل، اتباع اس کو کہتے ہیں، جو محبوب کہہ دے اس کو مان لینا، اس کا نام ہے اتباع، اس کا نام ہے پیروی، اس کی نام ہے اطاعت۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وصال ہو گیا، اس کے بعد یہ ایک فتنہ اٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اخیر میں ایک شخص پیدا ہوا، اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب ہے نا، بہت جھوٹ بولنے والا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اور بھی ایک شخص پیدا ہوا تھا اسود عنسی، اسی زمانے میں اخیر میں، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اور بھی بعض لوگ تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر روانہ کیا اس مسیلمہ کذاب کے مقابلے کے لیے، کیونکہ کچھ لوگ اس کے ماننے والے ہو گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ لشکر روانہ ہوا، اور جو لوگ اس کے ماننے والے تھے اس قبیلے کو شکست ہوئی، اور یہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تو ہو گئے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے مسیلمہ کذاب جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا اس کو قتل کیا۔ اب کبھی ان کو کہتے، کوئی شخص کہتا ارے تم تو حمزہ کے قاتل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے قاتل ہو، تو وہ کہتے کہ اگر حمزہ کا قاتل ہوں تو مسیلمہ کذاب کا بھی قاتل ہوں۔ بلکہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے کفر کے زمانے میں، جب میں کافر تھا، میں نے اپنے کفر کے زمانے میں اسلام کی بہترین شخصیت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے شہید کیا، لیکن جب میں اسلام لا چکا تو اپنے اسلام کے زمانے میں کفر کا بدترین آدمی یعنی مسیلمہ کذاب، اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا، تو تل کا یہ بدلہ، یہ چیز اس کے بدلے میں اس سے اللہ نے ادا کروا دی۔ کفر کے زمانے میں بہترین شخصیت کی شہادت میرے ہاتھ سے ہو گئی، اور اسلام کے زمانے میں کفر کا بدترین آدمی، اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا۔ بہرحال یہ پورا واقعہ میرے بھائیوں میں نے اس لیے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے بڑے مجرم تھے وحشی، لیکن ان کے لیے یہ معافی کا فرمان اللہ نے اپنے قرآن میں جاری کر دیا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندو آپ کہہ دیجئے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا وہ نا امید نہ ہو اللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کیا، جو خاص اللہ نے اس امت کی مغفرت کے لیے عطا فرمایا ہے۔ یہ جہنم سے خلاصی کا اشرا شروع ہے، اس لیے ہمیں یہ جو راتیں باقی رہ گئی ان راتوں میں بھی، اور جب جب موقع ملے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار اور معافی کا اہتمام کرنا ہے۔
کتنا بھی بڑا مجرم ہو، لیکن ایک دفعہ اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب توبہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرا مختصر الفاظ میں اس کو بھی بتلا دیا جاتا ہے۔ توبہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں رجوع کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور استغفار کے معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنا۔ تو دو چیزیں ہیں، استغفار کے معنی بخشش چاہنا، اور توبہ کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور یہ ارادہ کرنا کہ اب آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو توبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے، اس کے لیے چند شرطیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس گناہ کے اندر مبتلا ہے اس گناہ سے باہر آ کر انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گناہ کے اندر مشغول رہتے ہوئے اگر دعا کرے گا تو وہ توبہ قبول نہیں ہو۔ مثلا ایک آدمی شراب پیے جا رہا ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے اللہ مجھے معاف کر دے، اب شراب نہیں پیوں گا، اور پی رہا ہے تو گناہ معاف نہیں ہوگا۔ ایک آدمی رشوت کھا رہا ہے، ایک آدمی چوری کر رہا ہے، اسی حالت میں دعا کر رہا ہے رشوت لیتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے۔ ایک آدمی ناجائز حرام تصاویر اور پروگراموں کو دیکھ رہا ہے اور پھر اس میں دعا کر رہا ہے۔ گناہ کی عین حالت میں توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص غلاظت کے گڑھے میں گر گیا، پھر کسی سے کہتا ہے کہ مجھے پاک صاف کرو، تو اس سے کہا جائے گا کہ تو اپنے گڑھے، اس ناپاک گڑھے سے باہر آ جا، تجھ پر پانی ڈالیں گے تو پاک ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے میں تو اسی گڑھے میں رہوں گا اور مجھے پاک کرو، تو ہم جتنا بھی پانی ڈالیں گے تو اور زیادہ وہ تو گڑھا بڑھتا جائے گا اور اس کا بدن نجاست میں ملوث ہوتا جائے گا۔ اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ میں آدمی مبتلا ہے، گناہ کی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوگی، اس سے باہر آ جانا ضروری۔ دوسری شرط، جن گناہوں کی انسان کو عادت لگی ہوئی ہے، سوچ لے کون کون سے گناہ میں کر رہا ہوں۔ گناہ تو ایسی چیز ہے ہر انسان جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، ہر مومن۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہاوے۔ اے اللہ تیرے کتنے احسانات ہیں مجھ پر، تیری نعمتیں کھاتا رہتا ہوں رات دن، لیکن تیری نافرمانیاں کر رہا ہوں، خاص طور پر یہ گناہ میں مبتلا ہوں، تو اب میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں۔ اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے اور یہ کہے کہ اللہ تو اس گناہ کو معاف کر دے، رو کر کے، نادم ہو کر کے، نہ رونا ہے تو بھی رونے کی شکل بنا کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہے کہ اللہ اس گناہ کو معاف کر دے۔ اسی کا نام استغفار ہے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز ہے آئندہ نہ کرنے کا پختہ عہد، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ جس گناہ کی عادت لگی ہوئی اللہ توبہ کرتا ہوں، آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی مجھے گناہوں کے چانس اور موقع ملے، لیکن اب اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ سب پختہ ارادہ کرنے کا نام توبہ۔ تو یہ تین چیزیں تو ضروری ہے، گناہ سے باہر نکلنا، گناہوں پر ندامت، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ۔ اور دو چیزیں اور ہیں جس سے توبہ ہماری مکمل ہوگی۔ اب گناہ کی دو قسمیں ہیں، بعض گناہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے قبیل سے ہے، اور بعض گناہ وہ ہے جو بندوں کے حقوق کے قبیل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہم نے ضائع کیے ہیں اس میں اللہ سے معافی بھی مانگنا ہے اور آئندہ ارادہ بھی کرنا ہے کہ اب یہ گناہ نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر نماز اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے۔ اگر ہماری نمازیں ہم نے جان بوجھ کر قضا کی ہے تو بہت بڑا گناہ کیا۔ اب اللہ سے معافی مانگ لے کہ اللہ آج تک جو نمازیں چھوٹی ہے اپنے فضل سے معاف فرما دے، آئندہ کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، آئندہ کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا، یہ ارادہ کر لے۔ لیکن اب جو چھوٹ گئی، اگر ہمیں معلوم ہے کتنی چھوٹی، تو ان سب کی قضا ایک ایک کر کے کرے، فرض نماز پڑھتے رہے۔ اور اگر یاد نہیں ہے تو اندازہ تو لگا سکتا ہے آدمی کہ بھی کتنے سالوں سے میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، یا سال میں پڑھ رہا تھا، کتنے مہینے چھوٹے، تو اندازہ لگائے اور ہر نماز کے موقع پر جب کبھی موقع ملے ایک ایک دو دو نماز پڑھتا رہے،
جب اندازہ ہو جاوے کہ اب میرے سر پر کوئی نماز باقی نہیں رہی ہوگی تو اب وہ قضا بند کر دے. طریقہ اس کا آسان ہے. مثال کے طور پر کسی کو یاد نہیں ہے لیکن اندازہ لگایا کہ 1000 ایک نماز ہوگی مجھ پر، تو اب جب نیت کرے تو اس طرح کرے کہ اللہ پہلی نماز جو میرے سر پر فجر کی باقی، میرے سر پر فجر کی پہلی نماز جو باقی ہے وہ میں ادا کرتا ہوں. فجر کی 2 رکعت ادا کر لے. پھر ظہر میں یہ نیت کرے کہ اللہ اب جو سب سے پہلی ظہر کی نماز مجھ پر باقی ہے وہ میں ادا کرتا ہوں. تب 1000 ہوگی تو 1000 میں سے 2 تو کم ہو گئی. جب جب نیت کرے تو اسی طرح کہ اب جو ادا ہو گئی اس کے بعد جو پہلی باقی ہے وہ ادا کرتا ہوں. پھر اس کے بعد کہ اللہ اب جو پہلی باقی ہے وہ ادا کرتا ہوں. اس طرح کرتے کرتے چند سالوں میں انشاءاللہ امید ہے انسان اہتمام کرے تو ساری نمازیں جو قضا ہوئی اس کے سر سے ادا ہو جائے. یہ جو ہم توبہ کرتے ہیں اللہ معاف کر دے، آئندہ کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، اب تک جو چھوٹی وہ گناہ معاف ہوگا لیکن جو چھوٹی ہوئی وہ معاف نہیں ہوگی. اصول اور قانون اللہ کا یہی ہے. پھر اللہ اپنے فضل سے کسی کو معاف کر دے وہ الگ بات ہے. بھائی کسی آدمی نے ہم سے قرض لیا، 6 مہینے کے بعد قرض ادا کر دوں گا. اب کوئی عذر پیش آیا یا جان بوجھ کر بہرحال اس نے 6 مہینے پر قرض ادا نہیں کیا. اب قرض دینے والا مانگتا رہا پھر بھی نہیں دیا. سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے. پھر دل میں کوئی پچھتاوا آیا کہ بھائی چلو دے دینا چاہیے. تو صاحب کے پاس وہ آدمی جائے کہ 6 مہینے کا وعدہ ہوا لیکن 3 سال تک آپ کا قرض میں نے نہیں دیا تو آپ مجھے معاف کر دو. وہ کہہ لے ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا. تو یہ معافی کا کیا مطلب؟ وہ جو 6 مہینے کے بجائے 3 سال دیر ہوئی وہ معاف کر رہا ہے، قرض معاف نہیں کر رہا ہے. اس لیے وہ تو دینا ہی پڑے گا یا نہیں؟ ہاں اگر وہ بڑا دل رکھ کے کہے کہ اچھا چلو میں نے قرض بھی معاف کر دیا تو ہو جائے گا. اگر دل سے زبردستی نہیں کروا سکتے. بہت سے لوگ آتے ہیں نا کہ بھائی لوگ آتے ہیں کہ بہنوں کا حصہ ہم دینا چاہتے ہیں لیکن وہ تو اللہ نے ان کو بہت مال دیا وہ لینا نہیں چاہتی تو کیا کرے. تو میں نے کہا وہ لینا نہیں چاہتی ہے، اس کا طریقہ ہے کہ پہلے حصے تقسیم کر دو پھر ان کے ہاتھ میں دے دو، یہ تمہارا حصہ اب لے جاؤ، پھر تم کو دے دے تو تم لے لو تو پھر لے سکتے ہو. خالی تمہارے بولنے سے کہ وہ لینا نہیں چاہتی ہے ایسا نہیں چلے گا. وہ تو خالی بہانہ کرتے ہیں لوگ. یہ زمانے میں مال چھوڑتا کون ہے؟ تو اس طرح بہانہ ہم کو بھی کیا اس میں ڈالنا چاہتے ہیں، چکر میں ڈال کر کے مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ گزرے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مجلس میں ایک شخص نے کوئی معاملہ سودی کاروبار کی لائن کا تھا، اس کا سوال کیا. حضرت نے کہا تو سودی کاروبار ہے حرام. پھر اس نے تھوڑا عدل بدل کے پھر پوچھا یہ بھی حرام. پھر تھوڑا ایچ پیچ کر کے پوچھا. حضرت علامہ کشمیری نے فرمایا دیکھو جہنم میں جانا ہو نا سیدھے چلے جاؤ، ہماری گردن پر سر رکھ کر جانے کی ضرورت نہیں، پیر رکھ کر جانے کی ضرورت ہے. ہم سے پوچھ کے کیا کو حلال کرواتے ہو حرام چیزوں کو. بہت سے لوگ آتے ہیں نا میں نے 3 طلاق دے دی، پھر تھوڑے دن کے بعد 2 ہی دی میں نے، میں ذرا بھول گیا. تو اگر 2 کہے گا تو ہم 2 کا جواب دیں گے، 3 کہے گا تو 3 کا. لیکن حقیقت میں اگر تو نے 3 طلاق دی ہوگی اور ہم کو 2 بتلا کر کے فتویٰ لے جائے گا تو ہمارے فتوے سے حلال نہیں ہونے کی. وہ جو حقیقت ہے وہ تو اللہ جانتا ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے جو حقوق ہے اس کی قضا ضروری ہے. نمازوں کی قضا، روزوں کی قضا، زکوٰۃ ابھی تک نہیں دی تھی تو اس کا برابر حساب کرے، اس کی ادائیگی کا اہتمام. حج نہیں کیا ہے تو حج ادا کرے. یہ توبہ کے لیے ضروری. اور دوسرا ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق. بندوں کے بہت سارے حقوق ہیں، جانی، مالی، بدنی. تو ایک تو ہے کہ ہم نے کسی مسلمان کی غیبت کی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کی آبرو ریزی کی، کسی کو مارا، کسی مسلمان کا مال لے لیا، اب تک ہم نے دیا نہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں گے کہ اللہ آج تک غفلت ہوئی. یہ معافی اس وقت ہوگی جب وہ بندہ معاف کرے یا اس کا حق ہم ادا کر دیں. مالی حق ہے تو اس کو ادا کرنا ضروری. یہ جانی جیسے تکلیف پہنچانا، اس کو ستانا، تہمت لگانا، اس سے معافی مانگیں گے، وہ معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہوگی. تو یہ 5 چیزیں ضروری ہیں. گناہ سے باہر نکلنا، ندامت، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ،
اللہ کے جو حقوق ہے اس کی ادائیگی جو رہ گئی ہے وہ ادا کرنا قضا، اور بندوں کے جو حقوق ہے ان بندوں کے حقوق اگر ہمارے اوپر ہے تو اس کو بھی ادا کرنا۔ ہمارے بزرگوں نے کتنا اہتمام کیا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مشہور بزرگ گزرے ہیں جن کا تقویٰ طہارت بہت مشہور تھا۔ آپ نے اپنی حیات کے اخیری زمانے میں ایک خط لکھا تھا، شائع کیا تھا، اور جتنے اپنے رشتہ دار، تعلق والے، مریدین، شاگرد، جہاں جہاں تک ان کی نظر پہنچتی تھی کہ کن سے میرا تعلق، وہ خط ہر ایک کے یہاں بھیجا، اور اس میں مضمون لکھا تھا کہ آخرت کا معاملہ بہت ہی زیادہ سخت ہے اور بندوں کے حقوق کے سلسلے میں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں نے تم سے کوئی کسی موقع پر کوئی مال لیا ہو اور ادا نہ کیا ہو تو اس کا ثبوت آ کر کے مجھے بتلا دے، میں وہ مال تمہارا ادا کر دوں گا۔ یا میری زبان سے یا میری کسی بھی حرکت سے تمہیں تکلیف پہنچی ہو تو اللہ کے واسطے میں تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھ کو معاف کر دینا۔ ایسے ایک نہیں، سینکڑوں ہزاروں خط حضرت نے اپنے اہل تعلق، رشتہ دار، مریدوں اور شاگردوں کے نام بھیجا۔ کتنا ڈر اور خوف ہوگا آخرت میں اللہ کے سامنے حاضری کا۔ آج تو ہماری پوری زندگی بندوں کے حقوق ضائع کرنے میں ضائع ہو رہی ہے۔ پڑوسی کیا ہے اس کا تو کوئی حق ہم جانتے ہی نہیں، رات دن پڑوسی ہم سے پریشان ہے، پھر ذرا تسبیح پھیر لی سمجھتے ہم جنید بغدادی بن گئے۔ ارے بھائی ابھی تو کامل ایمان بھی تیرا نہیں ہوا۔ حضور فرما رہے، بخاری کی روایت ہے، قسم کھا کر فرماتے ہیں واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم وہ آدمی کامل مومن نہیں، خدا کی قسم وہ آدمی کامل مومن نہیں، خدا کی قسم وہ آدمی کامل مومن نہیں۔ 3 دفعہ حضور فرما رہے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کون؟ آپ نے فرمایا جس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو، وہ کامل مومن نہیں۔ اور ہم ذرا سی عبادت کر لی، سمجھ گئے بس اب آسمان سے وہی اترنے کی دیر ہے فقط۔ اب یہاں پڑوسی پریشان ہیں ہم سے، ارے بھائی ہم سے پریشان ہیں، بہنیں ہم سے پریشان ہیں، رشتہ دار ہم سے پریشان ہیں، تو بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بندوں کے حقوق کے متعلق بہت سخت پکڑ ہوگی۔ اللہ تو بہت کریم ذات ہے، اپنے حقوق معاف کر دے اس کو کون پوچھنے والا۔ اس لیے اپنی زندگی ہی میں سارا معاملہ صاف کر دینا چاہیے، چھوٹا کیوں نہ ہو اس سے بھی معافی مانگے۔ ایک دفعہ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے، ان کی شکایت کر دی کسی کے پاس، کسی نے حضرت کے پاس کہ حضرت یہ مہمانوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کوئی شکایت کر دی۔ تو جب وہ آئے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ڈانٹنا شروع کیا کہ آپ مہمانوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہو۔ انہوں نے فوراً یہ کہہ دیا حضرت اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، آپ نے بغیر تحقیق کے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ ایک خادم اپنے بزرگ پیر سے کہہ رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا خادم نے تو حضرت نے فوراً اپنی گردن نیچے جھکا لی اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہے، اور اس خادم سے کہا بھی مجھے معاف کر دینا، صحیح بات تو یہی ہے کہ مجھے پہلے تم سے پوچھنا چاہیے تھا، میں نے جذبات میں تم کو ڈانٹ دیا، مجھے معاف کرنا۔ یعنی اپنے خادموں سے بھی معافی مانگنے کا مزاج۔ آج تو ہم ذرا سی کوئی حکومت عہدہ منصب مل گیا پھر تو کوئی ہماری نظر میں جس کو چاہے جو بول دیا، جس کو چاہے ڈانٹ دیا، جس کو چاہے گالی دے دی، جس کی چاہے عزت آبرو لے لی، کسی کی پرواہ نہیں۔ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو آج میں نے مضمون اس لیے ذکر کیا، آج کی بھی یہ تاخرات ہے، آئندہ بھی آ رہی ہے، ہم اللہ کے سامنے روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے اپنے سارے گناہوں سے معافی مانگے، اور یہ ارادہ کرے کہ آئندہ کی زندگی میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزرے گی۔ جو بھی خلاف شرع کام ہے میں اس سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، حضور کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا۔ ہم ارادہ تو کریں ایک دفعہ، کمی اور طلب ہماری ہم چاہتے ہی نہیں ہیں، اگر ہم ارادہ کر لیں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے گا، اللہ توفیق دے دے گا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال سنتے ہیں نا روزانہ، ایک سفر میں جا رہے تھے حضرت، اور اخیری عمر میں بدن بھاری ہو گیا تھا، پیشاب بھی بہت بار بار آتا تھا، تو پلین کے اندر سفر ہو رہا تھا کسی ملک کا۔ حضرت نے کہا کہ بھائی نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ پہلے تو ان کو اٹھانا، پھر وہاں پلین کے استنجا خانے بھی چھوٹے سے ہوتے ہیں، حضرت کیسے پڑھیں گے نماز؟
کیا شکل ہے، وضو بھی کرنا ہے، نماز کے لیے بھی اٹھانا ہے، تو گردن جھکا کے کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے مجھے، نماز تو قضا نہیں ہو سکتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا کہ وہ پلین میں تھوڑی سی کچھ خرابی محسوس ہو رہی ہے، اس لیے آئندہ آنے والا جو ملک ہے اس کے ایئرپورٹ پر ہمارا پلین چند گھنٹوں کے لیے اترے گا اور سارے پیسنجروں کو نیچے اترنا پڑے گا۔ سارے پیسنجر نیچے اترے، حضرت کو بھی اتارا گیا، اطمینان سے وضو کیا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، پھر بعد میں پلین روانہ ہوا۔ تو حقیقت یہ کہ انسان جب ارادہ کرتا ہے کہ اللہ مجھے یہ تیری عبادت کرنی ہے، مجھے چھوڑنی نہیں ہے، تو سارے بندوں کے دل اس کے ہاتھ میں، سارا قدرت کا کارخانہ وہ چلا رہا ہے۔ ہم اگر ارادہ کریں حرام سے بچنے کا، گناہ سے بچنے کا، اللہ کے حکموں کو بجا لانے کا، اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ اس لیے ہم پختہ ارادہ کر لیں اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا، گناہوں سے بچنے کا اور اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کا ایک دفعہ ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور مدد آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد اور نصرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔